گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظفر کھیڑا میں جشن رحمت للعالمین کا اہتمام و انصرام کیا، جس میں علماء و شعراء نے اظہار عقیدت و محبت کیا۔ پروگرام میں شیخ رشید احمد، ماسٹر جلیل احمد اور رحمت لکھنوی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی خصوصی رپورٹ۔ جلوہ افروز ہیں سید صوفی دار علی صاحب، ان کا بھی ہم لوگ استقبال کرتے ہیں۔ جناب رضوان احمد فاروقی صاحب، شہاب صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کا بھی استقبال ہے۔ یہ آج کی محفل اتنی متبرک ہے کہ اس میں استقبال نہ بھی کیا جائے تو استقبال ہے، اور صوفی صاحب واقعی عاشق رسول ہیں تو ان کا استقبال ہونا بھی چاہیے، دل کی آنکھوں سے، عقیدت کی آنکھوں سے۔ واقعی آج کی محفل میں ان کا استقبال ہے، اور ہمارے یہ بڑے بھائی جلیل احمد صاحب، یہ واقعی بڑی جلالت، بڑی منزلت کے آدمی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر کون سی روحانی قوت ہے کہ مجھے کھینچ لاتی ہے۔ اور شیخ رشید صاحب، ان کا تو خیر ان کی تابانی، ان کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم لوگ اخذ کرتے رہتے ہیں۔ محفل کو بناتے ہوئے الزام لگتا ہے دیوبندیوں پہ کہ وہ بالکل سن ہوتے ہیں، یہ سنی تو ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیسی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ اندر دل نہیں پڑتا۔ درود پڑھتے ہیں بڑا کمزور سا، آہ واہ جیسا لگتا مریض تھا، تو کچھ تو آواز نکلنا چاہیے۔ مال تو خیر ہے ہی نہیں اللہ کے ہم سے، بٹورتے بہت زیادہ ہیں، دینے میں جان نکل جاتی ہے۔ شعرا اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ بریلوی ہیں، دینے کے معاملے میں دیوبندی ہیں۔ شاید لوگوں نے بچا کے رکھا تھا مجھے، یہ بہت ذہین آدمی ہے جناب ابو ہریرہ عثمانی صاحب۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ پھر آ گیا ہوں آج، بلکہ بات یہی شروع کرتا ہوں کہ جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، لائے ہیں وہ کہیں سے عقیدت ادھار پر۔ جو محفل رسول میں پڑھتے نہیں درود، لائے ہیں وہ کہیں سے عقیدت ادھار پر۔ شعر حاضر ہے کہ پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، پہلے چراغ عشق نے دی دل کو روشنی، جب لو بڑھی تو دل بھی اسی لو میں جل گیا۔ زبان ہم خدا سے ہاں مانگتے رہے، طوفان اٹھا ضرور تھا لیکن وہ ٹل گیا۔ شعر حاضر کرتا ہوں صدر طریقات حضرت فاروق جاذب صاحب، جذب و کیف کے عالم میں ہے، اس لیے وہ محسوس زیادہ کرتے ہیں، داد کم دیتے ہیں، لیکن وہ پیچھے بیٹھے سمجھ لیجیے کہ داد ہے۔ ابھی آپ نے کوئی بشارت کی نہیں، آپ شعر نہیں لکھتے، بڑی مصیبت یہ بھی ہے۔ شعر حاضر ہے کہ وہ ادا ہو کہ ہر بشر کہہ دے، وہ ادا ہو کہ ہر بشر کہہ دے، شاہدی کے غلام آئے ہیں۔ وہ ادا ہو کہ ہر بشر کہہ دے، شاہدی کے غلام آئے ہیں، مرکز خاص و عام آئے ہیں۔ بلکہ مطلب یوں ہے کہ مرکز خاص و عام آئے ہیں، خوش ادا خوش کرام آئے ہیں، اور وہ ادا ہو کہ ہر بشر کہہ دے، شاہدی کے غلام آئے ہیں۔ سلیم دابر صاحب یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ شعرا سے داد مشکل ہے، لیکن ہمیں طریقات ہم گھوم کے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے، کیا دیں گے یہ وضاحت کرتے رہیں گے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ خلاف حکم شریعت کہیں نہیں جھکتے، خلاف حکم شریعت کہیں نہیں جھکتے، حسین والے حسینی مزاج رکھتے۔ خلاف حکم شریعت کہیں نہیں جھکتے، حسین والے حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور شعر حاضر ہے کہ تاریخ کی نظر میں ہے معراج بندگی، تاریخ کی نظر میں ہے معراج بندگی، جو کربلا میں کر دیا سجدہ حسین نے۔ داد بہت سہمی ہوئی ہے لیکن یہ مسئلہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ حسین ابن علی کا ہے سرسر نیزہ، حسین ابن علی کا ہے سرسر نیزہ، بلندیوں پہ انہی کا چراغ جلتا ہے۔ حسین ابن علی کا ہے سرسر نیزہ، بلندیوں پہ انہی کا چراغ جلتا ہے۔
یہ مطلب کیوں نہ پڑھا جائے صوفی صاحب کی موجودگی میں کہ ظرف ذوق دید کا معیار کچھ ایسا رہے، ظرف ذوق دید کا معیار کچھ ایسا رہے، سب جسے پردہ کہیں میرے لیے جلوہ رہے۔ ظرف ذوق دید کا معیار کچھ ایسا رہے، سب جسے پردہ کہیں میرے لیے جلوہ رہے۔ ذکر میں تیرے ملائک بھی بہت ہمراہ تھے، ذکر میں تیرے ملائک بھی بہت ہمراہ تھے، ہم کبھی تنہائیوں میں بھی نہیں تنہا رہے۔ ملائک بھی بہت ہمراہ تھے، ہم کبھی تنہائیوں میں بھی نہیں تنہا رہے۔ یہ 4 مصرے ہیں بشکل خطا، سماعت فرمائے معراج کا واقعہ، 7 سال کی یہ 4 مصرے۔ بلایا گیا عرش پر مصطفیٰ کو، حبیب اور آؤ، حبیب اور آؤ، بلایا گیا عرش پر مصطفیٰ کو، حبیب اور آؤ، حبیب اور آؤ، یہ سدرا کی منزل تو بس گزر ہے، قریب اور آؤ، قریب اور آیا گیا عرش پر مصطفیٰ کو، حبیب اور آؤ، حبیب اور آؤ، یہ سدرا کی منزل تو بس گزر ہے، قریب اور آؤ، قریب اور آؤ، یہ سدرا کی منزل تو بس گزر ہے، قریب اور آؤ، قریب اور آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کہنا۔ نعت پاک کا مطلب پیش ہے، ترنم بدلا ہے، شعر پرانے ہیں، سب یہاں شہنشاہ ترنم ہے، تو اس بیچ راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ شاعری تو کی جا سکتی لیکن ترنم کہاں سے مانگ کے لائے ہیں؟ شعر حاضر ہے؟ نہیں اور کچھ نہیں بدلا، کیا کیا بدلا جائے، زیادہ بدلیں تو وجود ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاں لیکن آپ نے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ شعر حاضر ہے، نعت کہنے کا اگر مجھ کو سلیقہ آ جائے، کہنے کا اگر مجھ کو سلیقہ آ جائے، آنکھ میں بند کروں اور مدینہ، آنکھ میں بند کروں اور نعت کہنے کا اگر مجھ کو سلیقہ آ جائے، آنکھ میں بند کروں اور مدینہ آ جائے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دنیا والوں کو یہی فکر کے پیسہ آ جائے، اور دیوانے کی رٹ ہے کہ مدینہ
دنیا داروں کو یہی فکر کہ پیسہ آ جائے اور دیوانے کی رٹ ہے کہ مدینہ بہت شکریہ شیر حاضر ہے دنیا والوں کو یہی فکر کہ پیسہ آ جائے اور دیوانے کی رٹ ہے کہ مدینہ آ جائے. اور یہ شعر بھی کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اور ہم کیسے ہوتے ہیں. اللہ والے تو کسی طور بھٹکتے ہی نہیں. اللہ والے تو کسی طور بھٹکتے ہی نہیں. حور ہو سامنے یا کوئی زلیخا اللہ والے تو کسی طور بھٹکتے ہی نہیں. حور ہو سامنے یا کوئی زلیخا آ جائے. اور یہ شعر پہ سماعت فرمانے. ماں کی عظمت پہ سینکڑوں شعر کہے گئے. انہوں کو رانا صاحب کو پورا کا خلا ہی اسی پہ کھڑا ہے اور دنیا نے منہدم ہوتے بھی دیکھا. بہرحال میں شعر پیش کرتا ہوں. ایک موضوع ہے, ایک نام ہے جس کو بہت مقدس نام کو نہ جانے کیوں فراموش کر دیا گیا, کم کر دیا گیا. تو وہ تمام چیزیں جو کسی وجہ سے سازش کے تحت یا سوچ سمجھ کے کی جاتی ہیں ان کو رد ہونا چاہیے. شعر پیش کرتا ہوں. ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں, جھوم کر لب پہ میرے نام حلیمہ. ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں, جھوم کر لب پہ میرے نام حلیمہ آ جائے. اور یہ شعر بھی حاضر ہے. نعت لکھنے کا ادھر دل میں ارادہ میں کروں, نعت لکھنے کا ادھر دل میں ارادہ میں کروں. یک بیک جھوم کے لفظوں کا ذخیرہ آ جائے. اور یہ شعر بھی حاضر ہے. ان کے اصحاب نے جس طرح گزاری ہے حیات, ان کے اصحاب نے جس طرح گزاری ہے حیات, کاش اس طرح سے ہم لوگوں کو جینا. ان کے اصحاب نے جس طرح گزاری ہے حیات, کاش اس طرح سے ہم لوگوں کو جینا آ جائے. اور یہ
یہ شعر بھی کیوں نہ پڑھا جائے بحیثیت فاروقی کہ ذکر فاروق معظم جو کہیں چھڑ جائے، ذکر فاروق معظم تو ذکر فاروق معظم جو کہیں چھڑ جائے، سارے شیطانوں کے چہروں پسینہ پسینہ تین سے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد سے یہ بالکل تمنا نہیں کہ بہت دار ملے بہت مال ملے، لیکن جہاں سے جو ملنا ہے وہ مل جائے گا، اس لیے کہ محفل ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت فیروز نظامی نے کہا کہ یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، یہ محفل حمد و نعت کھونے کی نہیں، دل اور آنکھوں میں نیند بونے کی نہیں، اور ہر سمت برس رہا ہے سونا جیسے، یہ رات تو سونے کی ہے سونے کی نہیں۔ یا مقصود حسین فیروز نظامی نے یہ بھی ربائی کہہ کے چوکایا کہ دنیا کی غلامی سے اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملہ اوصاف تمامی دے دے، دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔ یہی غلامی چاہیے اس طرح کی محفلوں سے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ ہم غلامان محمد کے غلاموں کے غلام، ہم غلامان محمد کے غلاموں کے غلام، جس مہم پر بھی نکل جائیں وہ سر ہو جائے گی، اور سایہ رحمت کا رہے گا امت سرکار پر، ساری دنیا جس گھڑی زیر و زبر ہو جائے گی، سایہ رحمت کا رہے گا امت سرکار پر، ساری دنیا جس گھڑی زیر و زبر ہو جائے گی۔ اور جنت جہنم کا ذکر علماء سے لے کے شعراء تک ہر آدمی خوف زدہ ہے کہ کیا ہوگا، جہنم تو کہے گی حل من مزید، لیکن اس کی نوبت ہی کیوں آئے؟ اگر اللہ کے رحم و کرم پہ امید رکھی جائے تو میرے خیال وہ بڑی امید ہے، اس لیے کہ اعمال کی بنیاد پہ فیصلہ ہو گئی تو ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے لے کے واعظین تک، لیکن اعمال کی بنیاد پہ کون جا پائے گا؟ ہم تو نہیں سمجھتے کوئی جا پائے گا، اتنا بڑا کوئی ماشاءاللہ ہے، کوئی بہت ذرا مفتی ہے یا کوئی صوفی ہے، ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی رحم و کرم کی، ان کی نظر عنایت کی۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے عبادت خلوص کی، اللہ چاہتا ہے عبادت خلوص کی، اس کو نہ تم مناؤ تجارت کا سلسلہ، اور حاکم یہ چاہتا ہے کہ تنخواہ لے امام، ہماری حکومت ہے وہ ہو رہا ہے مدارس میں، لوگوں نے اپنی ضرورت اپنے کشکول وہاں ڈال دیے حکومت کے پاس، نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کو پڑھانا ہے، کہاں ہے آپ کی شریعت؟ حاکم یہ چاہتا ہے کہ تنخواہ لے امام، بدنام ہو نہ جائے امامت کا سلسلہ۔ شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں جناب سلیم دادی صاحب، آپ بھی سن ہو گئے ماشاءاللہ، شعر سماعت فرمائیے۔ مسئلہ حاضر ہے کہ سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، سب کو واعظ نے، بلکہ میں اس سے پہلے اس سے بڑے شعر پڑھوں، اس لیے کہ جب کوئی شعر پڑھا جائے لوگ عام طور پہ کچے پڑ جاتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں شعر فلاں کا ہے، چربا سرقہ توارد کچھ نہیں، بلکہ شعر ایسا کہیے کہ آگے بڑھ جائیں گے یا کم از کم اس کے برابر ٹھہر جائیں گے۔ بہت اچھا شعر کہا ہے خاتون نے، فاطمہ وسیعہ جائسی نے، کہ بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا، بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا کہ جیسے حضرت واعظ وہیں سے آئے ہیں، بتا رہے ہیں وہ اس طرح حال دوزخ کا کہ جیسے حضرت واعظ وہیں سے آئے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت تھی جناب ہمسر قادری، بہت چنچل قسم کے شاعر تھے، بہت ذہین تھے، بہت سے لوگوں کو بنا اور بگاڑ گئے، رحمت بھائی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی مولوی صاحب بہت تقریر کر رہے تھے، لوگ کانپ رہے تھے، باہر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، پسینہ ٹپک رہا تھا، ایسے عالم میں وہ صوفی صفت شاعر آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا بہت ڈرا دیا مجھے، لگا کہ جنت میں جانے کوئی امکان ہے ہی نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہے امکان۔ تو انہوں نے کہا کلمہ گو اور جہنم ارے توبہ واعظ، کلمہ گو اور جہنم ارے توبہ واعظ، جائیے جائیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کلمہ گو اور جہنم ارے توبہ واعظ، کلمہ گو اور جہنم ارے توبہ واعظ، جائیے جائیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ یہ لکھنؤ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ امید پہ سب کچھ ہے، اللہ سے بھی امید نہ رکھی جائے تو کیسی، مطلب یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔
بہرحال میں شعر جو میں نے شعر بنایا ان لوگوں کو پڑھ کے وہ یہ ہے: سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے۔ ہم اسی نام سے دیتے ہیں صدائیں اس کو، اس نے جو نام ہمیں اپنا بتا رکھا ہے۔ اور اسی سے وابستہ مطلع ہے، اس کا مقطع ہے۔ صوفی صاحب کا حکم رہتا ہے کہ ہمیشہ مقطع سے وابستہ مقطع کو پڑھیں۔ تو ترنم بہک سکتا ہے لیکن میں شعر کے معاملے میں اٹھا کرتا ہوں، شعر پیش کرتا ہوں۔ ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضوان، اس نے توبہ کا بھی ایک بار کیا کہنے بھائی، صوفی صاحب کا حکم ہے کہ میں دوبارہ پیش کروں۔ سب کو واعظ نے جہنم سے ڈرا رکھا ہے، اس کی رحمت کے سوا حشر میں کیا رکھا ہے۔ ہر گنہگار نہ جائے گا جہنم رضوان، اس نے توبہ کا بھی ایک باب کھلا رکھا ہے، اس نے توبہ کا بھی۔ ایک دو شعر سنا کے رک سکتا، پڑھتے رہیے کہ خوب ہے، صبح قیامت تک پڑھیے۔ ایک صاحب ہمارے استاد اقبال میشر رائے بریلوی کی ہم محروم ہو گئے انہی حرکتوں سے۔ کمال گونڈوی صاحب وہ بالکل جان دیے ہوئے تھے، اور کمال ادیب صاحب وہ خطرناک شاعر ہیں، جتنے کالے ہیں اتنے اندر سے بھی سیاہ ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ انتقاماً ان کو داد دے رہے تھے، وہ خوب پڑھ رہے تھے، سمجھ نہیں پائے کہ اس میں شاعر کا شر کیا ہے۔ خیر اور شر کو سمجھنا چاہیے ہمیشہ۔ ہمارے استاد اقبال میشر صاحب بیڑی پیتے رہے اور ٹکٹی باندھ کے دیکھتے رہے، حالانکہ تھے تو وہ افسر، اندر سے بہت کومل ان کا دل تھا۔ تو کہنے لگے کمال صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے داد دے رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں صبح قیامت تک پڑھیے۔ تو کہنے لگے کیا اس کی جان لو گے کیا؟ اس دادا کو محبت جو ہے وہ کسی طرح کی علامت ہے۔ دو شعر پڑھتے ہو سب کہ نظر اور نظریہ، جہاں نظر ہے وہاں نظریہ ہے، جہاں منظر ہے وہاں پس منظر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا منظر دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اکثر بحث ہوتی ہے کہ کیسے لوگ یہاں سے وہ سفر کر لیتے ہیں جس کے لیے گھنٹوں چاہیے، یہ لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بریلوی جو بندیوں قصہ میں اس میں نہیں پڑھتا، میں بیچ کی راہ نکالتا ہوں۔ تو آبیہ وسیم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ ہاتھ میں ان کے آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی۔ جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں جنت کو جلا دیں اور جہنم کو بجھا دیں، اور اس کی وجہ بتائی کہ اللہ چاہتا ہے عبادت خلوص کی۔ میں نے شعر بنایا کہ اللہ چاہتا ہے عبادت خلوص کی، اس کو نہ تم بناؤ تجارت کا سلسلہ۔ تو وہ لوگ جو لمحوں میں سفر طے کرتے ہیں وہ کیسے طے کرتے ہیں؟ میں نے مطلع میں کہنے کی کوشش کی۔ صوفی صاحب سمجھتے کہ چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے، چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے، اور جس نے خود کو نہیں دیکھا تجھے کیسے دیکھے۔ چشمے پر نور ملے جس کو وہ جلوے دیکھے، اور جس نے خود کو نہیں دیکھا تجھے کیسے دیکھے۔ اور برگو گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، برگو گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے۔ برگو گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے۔ اور بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے۔
آپ اجالے ہی اجالے دے. اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے، اور بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے. کیا کہنا بھائی رضوان صاحب، پورے اسلام کا فلسفہ میں پھر پڑھے آئے. برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے، کیا کہنا بھائی بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے. اور جلیل بھائی اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے. نعت مبارک میں ہماری لکھنوی نعت جو ہے اس میں 4 مصرے مدح صحابہ کے ہوتے ہیں. اہل بیت نہ جانے کیوں گریز ہے، یہ الزام ہے سنیوں پہ، اس کا کسی حد تک کہیں کہیں جواب دیا حضرت مولانا یقین فیض آبادی صاحب نے. تو اگر اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں تو شاید سنیوں کی یہاں سے اہل بیت کا قصہ ہی ختم ہو رہا ہے. وہ سنی جو سن والے ہیں دبا کے داغ دیتے ہیں. ایک تو سنی ایسے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کو اللہم صلی علی محمد تو نام محمد کو نعوذ باللہ بگاڑتے ہیں، اللہ ان کو سمجھے. لیکن ہمارے یہاں ہم بالجہل بھی اللہ ان کو نہ سمجھے، اللہ ان کو سمجھائے. سمجھائے، یہ بندگی صوفی صاحب نے اصلاح کر دی کہ اللہ انتقام نہ دے بلکہ ان کو سمجھائے. یہ وہی رحم و کرم کی بات ہے جو بات پہلے کا بات ہے. فرمائیے آپ نے، تو اللہ ان کو سمجھے نہیں بلکہ سمجھائے. تو یہ دعا ہے. وہ ہم جو دے رہے تھے وہ انتقام تھا، ہم نے بہت دن سے جھیل رہے ہیں. اور ایک طبقہ بہت دبا کے پڑھتا ہے، پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. ایک طبقہ جو ہے وہ باقاعدہ پڑھ لیتا ہے. بہرحال میں شعر پیش کرتا ہوں. ہم نے نعت میں کوئی جھگڑا ختم کیا، کوشش کی. وہ نعت بہت میری کامیاب ہے. اس کو پڑھنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے داد کے ساتھ مال بٹونے، لیکن پڑھنا ضروری ہے کیونکہ سال میں ایک ہی بار تو آنا ہے یہاں. پڑھتا ہوں. رحمان ہے ہمارا، رحمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. اور شعر سماعت فرما لیں. معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو، معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو، مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی، ہم کیا ہو گئے، سماعت فرمائیں. فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے بس چٹائی، فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے بس چٹائی، سلطان ہے ہمارا، سلطان ہے ہمارا. تو یہ شعر بھی نعت پاک کا. محشر میں کاش آقا، محشر میں کاش آقا. یہ مقطع ہو گیا، مجھے اس سے پہلے بھی کچھ پڑھنا تھا تو جس کے لیے میں نے نعت پڑھی ہے. محشر میں جانے رحمت ہم پر نگاہ ڈالے، محشر میں جانے رحمت ہم پر نگاہ ڈالے، ارمان ہے ہمارا. کیا کہہ اور مدح صحابہ کے سلسلے میں عقیدہ سماعت فرمائیں. اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ،
اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ بے جان ہے ہمارا. اور اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ سماعت فرمائیں. گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق، گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق، نقصان ہے ہمارا، مقطع بھی حاضر ہے. وہی نعت میں نے پڑھا دی اسی طرح. نہیں محنت کی اس نے سلیم قابض کے بعد جب پڑھا جائے تو سلیم قابض مشاہدے تو کہیں مار سکتے ہیں لیکن ان محفلوں میں تو ماری جا سکتے ہیں. سماعت فرمائیں. جب بڑے مشاہدوں میں یہ موقع نہیں دیتے، دہشت تو رہتی ہے بہرحال، تو پتہ نہیں کب کیا کہاں کون فیصلہ چلا رہے. رحمت بھائی بیچارے اسی کے سزاوار آدمی ٹھیک ٹھاک ہیں، شاعر اچھے ہیں، لیکن ان کو موقع کم ملتا ہے. لیکن جب کبھی ملے گا یہ ثابت کرے گا. موقع بھی انہوں نے حاصل کیا تھا، اردو گیٹ کے مشاعرہ پڑھا، پیمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور کلام بھی صحیح پڑھا. بہرحال میں مقطع پیش کرتا ہوں. محشر میں کاش آقا، محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہے دیں رضوان ہے ہمارا. جناب رضوان فاروقی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. ماں کے حوالے سے انہوں نے ایک بہترین شعر پڑھا. ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں، ماں کی عظمت پہ اگر کوئی قصیدہ لکھوں، جھوم کر لب پہ میرے نام حلیمہ آ جائے. ماں کے حوالے سے لاکھوں شعر کہے گئے ہیں، لیکن یہ شعر واقعی بالکل منفرد کہہ دیا رضوان فاروقی صاحب نے. اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.